نسل در نسل مخالف ہیں تیرے رتبے کے، نہ سبھی آج بھی دشمن ہیں تیرے کنبے کے۔ مارکہ کربلا کے تاریخی پس منظر اور اسباب کربلا پر جب بھی نظر ثانی کی تو ماں سوائے اس کے کہ بنی ہاشم اور بنی امیہ کے مابین خونریزی کی داستان سے تاریخ اسلام کے صفحات بھی خون آلود نظر آتے ہیں۔ کہیں قرآن پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کے دھبے، کہیں کوفے کی جمعہ مسجد میں علی علیہ السلام کی پیٹھ پر زہر آلود خنجر، کہیں جنگ جمل میں ام المومنین عائشہ سلام اللہ علیہ اور حضرت علی علیہ السلام آمنے سامنے نظر آتے ہیں، کہیں جنگ صفین میں علی علیہ السلام اور معاویہ کو ایک دوسرے کے مد مقابل دیکھتا ہوں۔ یہی نہیں، کبھی کوفے کی جمعہ مسجد کے باعظمت ممبر سے علی علیہ السلام پر لعن طعن نظر آتا ہے، کبھی حسن علیہ السلام کو زہر دے کر مسموم کر دینے کا منظر نظر سے نہیں ہٹتا۔ شاید یہ تمام حالات دستک دے رہے تھے کربلا میں حق و باطل کے مابین المناک خونی مارکے کی۔ چمنستان زہرا سلام اللہ علیہ کے نونہالوں کی مظلومیت کی، اہل بیت اطہار کے لیے بے بسی بے کسی کی، یہ دستک تھی عباس کے ہاتھوں کے شانوں سے جدا ہونے کی، یہ دستک تھی قاسم کی فدائیت کی، یہ دستک تھی علی اکبر کے لاشے کو باپ کے کاندھوں پر لے جانے کی، یہ دستک تھی معصوم شیرخوار علی اصغر کے گلے کو تیروں سے چھلنی باپ کے ہاتھوں میں دم توڑنے کی، یہ دستک تھی کند تلوار سے حسین علیہ السلام کی شہادت کی، خیموں کے دھو دھو کر جلنے شہداء کے اجسام کو گھوڑوں سے روندنے کی، مظلوموں کو خارجی بتا کر یرغمال بنانے کی، یہ دستک تھی زینب کی شجاعت اور بچوں کا سہارا بننے کی، یہ دستک تھی زین العابدین اور شہر بانوں کے صبر کی، جسے رہتی دنیا تک فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ بدر کی آگ جو سینوں میں لگی تھی عامر، آ کے کربل میں بجھائی گئی وہ بالآخر۔